فلا کرے تیری مدد سید حسن سید حسن۔ ایک صاحب ہیں، نام تو آپ کو معلوم ہی ہے، انہوں نے باغ فدق کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہہ دیا کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ عنہا نے جو فدق کا مطالبہ کیا تھا، اس مطالبہ کے وقت وہ خطا پر تھیں۔ 2 مرتبہ اس بات کو دہرایا۔ تو میں نے بھی اپنی غلامی کا حصہ ڈالا تھا، میں نے کہا تھا یہ غلط ہے، توبہ کرنی ضروری ہے، بڑی مقدس بارگاہ ہے۔ اب دیکھیے، ہر مطالبہ خطا نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا تھا نا، رب ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو کیا یہ مطالبہ غلط تھا؟ نہیں۔ اس میں کیا خطا تھی؟ ان کا مطالبہ تھا، نہیں پورا ہوا۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ حضرت علی کے مشورہ سے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی کہ مجھے بھی ایک لونڈی مل جائے گھر کے کام کاج کے لیے، سب کو جو مل رہی ہیں تو مجھے بھی مل جائے۔ نبی کریم علیہ السلام گھر میں تشریف فرما نہیں تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا، بیٹی کیسے آئی؟ تو جواب دیا، اس لیے آئی ہوں کہ باقی کو بھی تو، مجاہدین کو بھی تو مل رہی ہیں نا، لونڈیاں مل رہی ہیں، غلام مل رہی ہیں، تو میرے شوہر بھی تو جہاد کرتے رہے ہیں، بلکہ جہاد میں نمایاں سب سے آگے آگے ہوتے تھے، تو ہمیں بھی ملنا چاہیے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا، بالکل میں تیری سفارش کروں گی سرکار کی بارگاہ میں۔ جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ نے سفارش کر دی، تو سرکار نے فرمایا میں خود آتا ہوں۔ سرکار خود تشریف لائے۔ حضرت عائشہ، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا اور حضرت علی مرتضیٰ دونوں لیٹے ہوئے تھے۔ سرکار کو دیکھ کر اٹھنے لگے تو سرکار نے فرمایا بیٹھے رہو، لیٹے رہو۔ سرکار دونوں کے درمیان تشریف فرما گئے۔ فرمایا، جب تک میں ہر ایک غلام کو دے نہیں نہ لیتا، ہر صحابی کو لونڈی غلام دے نہیں لیتا، اتنی دیر تک میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ میں تمہیں اس سے بہتر چیز دیتا ہوں۔ ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اب بتاؤ، مطالبہ تو یہاں بھی حضرت فاطمہ زہرا نے کیا نا، تو اس میں کیا غلطی تھی؟ اور حضرت عائشہ صدیقہ نے سفارش کی۔ اگر غلط بات کی سفارش کی جائے تو وہ بھی غلطی ہوتی ہے۔ کوئی ہر مطالبہ غلطی نہیں ہوتا۔ حضرت فاطمہ زہرا نے فدق کا مطالبہ، اول تو میں مانتا ہی نہیں اس کو، یہ یاد رکھ لینا، یہ کہانی جو ہے نا سب گھڑی گئی ہے صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے۔ میرے پاس دلائل ہیں، کبھی وقت ہوا تو انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا۔ چلو مان لیا یار، مطالبہ کیا تھا، تو مطالبہ کرنے میں کیا غلطی تھی؟ ہاں، جب مسئلے کا پتہ چل گیا، سرکار نے فرما دیا، اس کے بعد اگر مطالبہ ہوتا تو پھر غلطی ہوتی تھی نا۔ اور غلطی اس بندے کی ہے، سن لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جس نے یہ کہا ہے فغضبت فاطمۃ ولم تتکلم حتی ماتت، جس بندے نے یہ کہا ہے اس کو تم سر پر اٹھائے بیٹھے ہو۔ پتہ نہیں اس نے کتنا بڑا الزام لگایا سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا پر۔ فغضبت فاطمۃ ولم تتکلم حتی ماتت، کیا اس آیت کی خلاف ورزی نہیں ہوئی؟ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم، کیا اس آیت کی خلاف ورزی نہیں ہوئی؟ جو آدمی اتنی فاحش غلطی کرے اس کی روایت کا اعتبار کیا رہتا ہے؟ یہ کبھی میں اپنے وقت پر بیان کروں گا، غلطی نہیں ہے یہ۔ آج ہی میں فیس بک دیکھ رہا تھا تو موصوف کہہ رہے تھے حضرت فاطمہ زہرا
رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہا نے غلطی نہیں کی تھی، ان کو خطا پر کہنا یہ خطا ہے، اس طرح کر کے نا انہوں نے منڈا ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن سن لیجئے، یہ رجوع نہیں ہوتا، توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ کس طرح ہوگی کہ مجھ سے بیان کرتے ہوئے غلطی ہوئی، میں نے یہ کہہ دیا کہ جب حضرت فاطمہ زہرا نے مطالبہ کیا تھا تو خطاب پر تھیں، یہ میرا کہنا خطا تھا، غلط تھا، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ میری غلطی معاف فرمائے۔ توبہ دو ٹوک ہوتی ہے، گول مول لفظوں سے توبہ نہیں ہوتی۔ یہ ساری انانیت ہے نا کہ میں اتنا بڑا علامہ، میں اتنا بڑا فاہمہ اور میں توبہ کروں چند مولویوں کے کہنے پر۔ یہ صرف چند مولوی نہیں ہیں، پاکستان کے 90% سے زیادہ علماء اور عوام سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زہرا کی غلطی نہیں مانتے۔ کیا تم مانتے ہو حضرت فاطمہ نے غلط کیا تھا؟ بولو نہیں، حضرت فاطمہ تو غلط نہیں ہے، وہ تو پاک ہیں، اللہ نے تطہیر، ہاں محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، ایک ہے امکان خطا اور ایک ہے وقوع خطا۔ خطا کا ممکن ہونا اور چیز ہے، خطا کا واقع ہونا اور چیز ہے۔ زید ہے، ایک آدمی ہے، وہ انسان ہے، نبی تو نہیں ہے زید۔ اب کیا زید سے زنا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بولو، ہو سکتا ہے۔ چوری ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتی ہے۔ لیکن امکان کا یہ مطلب تو نہیں کہ بندہ کہہ دے نہیں تو زناکار بھی ہے، تو چور بھی ہے، تو ڈاکو بھی ہے، کیونکہ یہ تیرے کام سارے تجھ سے ہو سکتے ہیں۔ بیٹے، یہ امکان خطا اور چیز ہے اور وقوع خطا اور چیز ہے۔ اس موصوف نے تو کوشش کی ہے، امید ہے 2-3 اور جھٹکوں میں وہ سری توبہ کر لیں گے۔ لیکن ایک مولوی صاحب اور بھی ہیں، جنہوں نے فیصل آباد میں 2 عیدیں کرانے کی کوشش کی۔ ان مولوی صاحب نے اس موصوف کی تائید کی کہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ ان مولوی صاحب سے بھی میری اپیل ہے، میں نام نہیں لیتا ان کا، سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں، ان کو بھی سمجھ آ جائے گی، میں نام نہیں لیتا ان کا، لیکن ان سے بھی اپیل ہے کہ ضد کا فائدہ نہیں ہوتا۔ دیکھو، میں سمجھتا ہوں اللہ نے مجھے عزت دی ہے، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، لیکن ہمیں یہ عزت کس کی وجہ سے ملی ہے؟ در مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے، اسی کی وجہ سے ہے نا۔ اگر میں رسول اللہ کا غلام نہ ہوتا، اللہ معاف فرمائے مجھے، اگر میں در زہرا کا نوکر نہ ہوتا تو آپ نے مجھے پوچھنا تھا، تو لا لینی سن جتیاں، تو ہمیں کون؟ سیدہ زہرا دا گستاخ، نبی پاک دا گستاخ، تو مسیطیں بڑھ گئے۔ بیٹے، عزتیں ہمیں ملی ہیں بارگاہ مصطفی کی وجہ سے، عزتیں ملی ہیں ابو بکر صدیق کی غلامی کی وجہ سے اور حضرت فاطمہ زہرا کی غلامی کی وجہ سے۔ اس لیے کوئی ایسی بات نہ کرو کہ جن باتوں کی وجہ سے ان مقدس بارگاہوں کی شان میں کوئی بے ادبی آتی ہو۔ پھر یہ بھی کہا گیا، او جی میری مخالفت وہ لوگ کرتے ہیں جن کو میرے ساتھ پرانی ضد ہے۔ پھر انہوں نے کچھ فوٹویں بھی لگائیں، شکر ہے میری نہیں لائی انہوں نے، کچھ اور فوٹویں بھی لگائی۔ مجھے تو آپ کے ساتھ کوئی ضد نہیں ہے، جو آپ صدیق اکبر کی شان بیان کرتے ہو میں تو خوش ہوتا ہوں، صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہو میں تو خوش ہوتا ہوں، جو دین بیان کرتے ہو خوش ہوتا ہوں۔ لیکن پھر جب آپ جیسے آدمی سے کوئی غلطوڑ ہوتا ہے تو پھر تکلیف بھی ہوتی ہے۔ پہلے بھی آپ نے غلطوڑ فرمایا تھا، اس کی بھی تکلیف ہوئی، اب بھی آپ نے غلطوڑ کیا ہے، اس کی بھی تکلیف ہوئی ہے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان علماء کو سیدھے رستے پر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔